جی تو پانچواں جو سٹارٹ کرتے ہیں، ابھی سورہ نساء ہی چل رہی ہے، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں یعنی شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اپنے مال کے مہر سے، یعنی جو برائڈل منی ہے جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے، ان سے تم نکاح کرو، اور برے کاموں سے بچنے کے لیے نکاح کرو۔ یعنی ڈیزائرنگ فیکٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کو اپنی چیسٹٹی کو بچانا ہے، نہ کہ شہوت رانی، یعنی کہ ڈباچری کے لیے یہ کام نہ کیا جائے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ اس آیت کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں احسان، یہ جو ہے نا والمحسنات، محسن حسن، حسن یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا حسن، اب اس میں احسان کے 4 معنی استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، پھر پاک دامنی اور اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں، یعنی شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ یہاں اب مطلب تو 4 ہیں محسنات کے، لیکن یہاں پہ کون سا مطلب آ رہا ہے؟ یعنی پہلے معنی مراد ہیں شادی شدہ عورتیں، جو یعنی کہ جو ایک قلعے میں گھری ہوتی ہیں۔ حسن سے آتا ہے قلعہ، حسن قلعہ کے آتا ہے، ہا صاد نون، قلعہ، ایک 4 دیواری قلعہ۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ شادی شدہ عورتیں، یعنی وہ ایک قلعے میں محفوظ ہیں، وہ ایک جو وہ ایک مرد کی جو حفاظت میں ہے۔ تو اس سے پہلے معنی جو ہیں وہ مراد ہیں۔ اب اس کی آیت کی جو بیک گراؤنڈ وہ دیکھتے ہیں کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئی تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت پھر نازل ہوئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے معاشرت کرنا، یعنی سیکچول ریلیشن رکھنا جائز ہے، مگر ایک چیز کا خیال کیا جائے، وہ یہ یہاں پہ انہوں نے جو مینشن کیا، یعنی ایک حیض کے آنے کے بعد، یعنی وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ کلیئر پتہ چل جائے گا کہ وہ کہیں پریگننٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس چیز کو جو ہے نا، یہ اس چیز کا خیال کیا جائے تو پھر ان سے جو ہے سیکچول ریلیشن جو ہے وہ رکھا جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لونڈی کے مسئلہ کے بارے میں یہاں پہ کچھ ڈیٹیل ہے جو میں آپ کو بتائی دیتی ہوں، کہ وہ یہ کہ قرآن کے نزول کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا، جسے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں کچھ ایسی اسٹریٹجی، ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے غلام اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز ان کو حاصل ہوئیں، تاکہ غلامی کے جو غلامی کا سلسلہ ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اس کے 2 ذریعے تھے غلامی کے، یعنی کہ لونڈیاں کس طریقے سے غلام مرد اور عورت زیادہ تھے، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت ان کی فروخت ہوتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی ان کے کچھ خاندانوں کے، یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈی کہلاتے، اور مالک ان کو جس طرح چاہتا ان کے ساتھ فائدہ اٹھاتا۔ پھر دوسرا، جنگ کے ذریعے بھی جنگ ہوتی تو پھر جو یعنی کہ کافروں کی قیدی عورتیں مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تو وہ ان کے پاس لونڈیاں بن کے رہتی۔ اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی، یعنی کوئی انٹرنیشنلی کوئی جو وہ تھا اس لیول پہ کوئی لاء نہیں تھا، تو اس لیے اس دور کے اعتبار سے قیدیوں کے لیے ایک بہترین حل تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں اس طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا تو وہ سوسائٹی میں اور خرابیوں کو کریٹ کرتے، اور یعنی فساد پیدا ہوتا۔ اچھا جی، اب بات اس آیت میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو شادی شدہ عورتیں وہ تو حرام ہیں، اب ان کو نکال کے باقی تمام عورتیں جو ہیں، اور جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے جو نسبی جو محرمات کے رشتے ہم دیکھ آئے ہیں، ان کے علاوہ اب یہ ہے کہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس میں بھی 4 کنڈیشن اللہ نے رکھی ہیں، دیکھو کیا ہے یہ، کہ اول بات تو ہو کہ تم دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، اور مہر دے کے، یعنی کہ وہی برائڈل منی دے کے پھر نکاح ہو رہا ہے، اور پھر آپ کا مقصد، یعنی کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے، ناٹ اونلی ٹو انجوائے، اور یا صرف اپنی اس مزہ کرنے کے لیے، بلکہ کیا ہے، اس کو شادی کی
قید میں، یعنی کہ اس کو اپنے دائمی قبضے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ ویڈ لاک چیسٹٹی جو ہے وہ چیز آپ کی مطلوب ہو، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات کیا اس میں ملتی ہے کہ جو ہڈن جو وعدے، پرومسز اور جو بات چیت ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نکاح بھی گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متع کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی یہ متع جو ہے یہ شیعوں میں رائج ہے، یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح، اس کو حرام قرار دیا گیا، یعنی کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی مقصد تو یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں رکھا جائے، یعنی کہ اس کو بیوی بنا کے رکھا جائے، نہ یہ کہ چند دن کے لیے اس سے نکاح کر کے اور اس سے مزہ لیا جائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس پر کوئی گناہ نہیں تم پر، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا اور حکمت والا ہے۔ تم میں سے جس کسی کو، یعنی کہ تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ ہو، یعنی ایسی عورتیں آزاد شرفا، یعنی کہ جن کے حق مہر زیادہ ہیں اور عزت دار گھرانوں کی ہیں، اب وہ پوری طاقت نہیں رکھ رہا کوئی مرد ان سے شادی کی، تو وہ مسلمان لونڈیاں جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ اچھا جی، جو پیچھے حق مہر کی بات ہو، اس میں یہ ہے کہ آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرنے کا اختیار ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے، اور لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور آگے بات آ رہی ہے، اور قاعدہ کے مطابق، ان کے اصول کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اور اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ اب پہلے تھوڑی سی اوپر ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جو جوانی کے جذبات کو، ان کو اپنے سیلف کنٹرول ان کے لیے مشکل ہے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور ان کو خدشہ ہے کہ کہیں وہ بدکاری کے کام میں نہ گر پڑیں، تو ان کے لیے ان کو اجازت ہے کہ وہ پھر لونڈیوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، جب تک کہ، اور یا پھر وہ صبر کریں جب تک کہ کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائیں۔ اور یہاں پر لونڈیوں کی سزا بھی بتائی گئی ہے کہ جو اگر وہ بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، یعنی اگر وہ اللیگل سیکچول انٹرکورس کمٹ کرتی ہیں، تو اب اس میں کیا ہے کہ ان کی جو سزا ہے، جو ایک شریف عورت کی سزا ہے، اس سے آدھی ہوگی، یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ کنیزوں، یعنی کہ لونڈیوں سے نکاح کا یہ حکم تم سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہے، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر یعنی آیات کو بیان کر دے، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تم پر رجوع کرے، یعنی تمہاری طرف اللہ رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور اے ایمان والو، اب آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب یہ جو اوپر کمزوری کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، فیئر ہے اس چیز کا کہ وہ کہیں گناہ نہ کر بیٹھے، کیونکہ اس میں یہ بھی بات آتی کہ بعض نے اس جو ضعف کا تعلق جو ہے نا، یعنی کہ جو ویکنیس ہے، یعنی جو عورتیں ہیں مردوں کی بہت بڑی ویکنیس ہیں، یہ اس سے پتہ چل رہا ہے ان کی بہت بڑی کمزوری ہیں، یعنی وہ اس اپنی خواہش کے پیچھے کہیں غلط راستے پہ نہ چل پڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس بات کی اجازت دی کہ وہ لونڈیوں سے بھی شادی کر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان اس معاملے میں بہت ہی کمزور ہے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، آپس کے مال
ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، اس میں یہ بالباطل میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے علاوہ تمام کاروبار شامل جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے ربا، اس طرح حرام چیزوں کا کاروبار بھی باطل میں آ رہا ہے، یعنی ہر وہ کام جو معاشرے میں اخلاقی اور سماجی برائی کا سبب بنتا ہے وہ حرام ہے۔ آگے بات آ رہی ہے کہ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب آپس کی رضامندی سے کیا بات ہے کہ خرید و فروخت ہونا، یہ بھی اس شرط میں جائز ہے، یعنی حلال اشیاء کا خرید و فروخت ہو، حلال اشیاء کا لین دین ہو۔ حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز اور حرام ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا بھی اسی میں آ رہا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد ہے، یعنی کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگلی بات یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، اور عزت و بزرگی کی جگہ، یعنی کہ آنر کی جو جگہ ہے وہاں داخل کر دیں گے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بات کو بات پر فضیلت دی ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیت کو تھوڑی سی آپ کو بتاتی چلوں کہ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ گناہ ہیں جن میں حد مقرر ہے، یعنی جن پر پنشمنٹ کی گئی ہے، یہ وہ گناہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جس میں قرآن یا حدیث میں اس گناہ کے بارے میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بعض کے نزدیک ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بطور تحریم روکا ہے۔ یہاں پر جو کبیرہ گناہ کی بات کہی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کے لیے مثلا شرک، حقوق العباد، والدین کے حقوق، یعنی والدین کے پہلے شرک، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پھر والدین کے حقوق ہیں، پھر جھوٹ، یعنی اس چیزوں سے وہ بچے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کیا ہوگا، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہی ملتی جلتی آیات جو ہیں سورہ نجم میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ وہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبائر کے ساتھ، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بے حیائی کے جو فحش کام ہیں، جو چھوٹے کام ہیں، اگر ان سے بھی بچو تو تمہارے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ آگے آیت آ رہی ہے کہ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس کی یہ جو آیت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ مرد تو جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دے رہے ہیں انسانوں میں، اور ہم نے پیچھے پڑھا تلک الرسل میں کہ انبیاء کو بھی بعض پر بعض اللہ نے بعض کو فضیلت دی، تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، یہ اس کی وزڈم پر بیس کرنی ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ مردوں کو اگر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، پریفر کیا عورتوں پر، تو ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے، ان کی طاقت کی وجہ سے، ان کی حکمت ہو، اور ان کی جو پھر وہ جو سپورٹ کرتے ہیں خواتین کو، ان کے پروٹیکٹرز ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بیس پر اللہ نے، اور اس کے علاوہ بھی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا سائیکولوجیکل جو آپ دیکھیں جو چیزیں ہیں، عورتوں کی جو نفسانی جو ایموشنز ہیں وہ کس طریقے سے، ان کی جو فیلنگز ہیں بالکل فرق ہے مردوں سے، تو یہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ اگلی آیت ہے، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، یعنی موالی جو ہے، موالی کی جو ہے وہ جمع ہے مولا کی، اور مولا کے کئی معنی ہیں، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثہ ہے، یعنی کہ جو مرنے والا اس کے جو وارث ہے اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا، کوئی پرومس کیا، انہیں کوئی ایگریمنٹ کیا، انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز پر حاضر ہے۔
مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ آگے ریزن نے بتا دیا پچھلی آیت میں سے جو بات اٹھی تھی کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس کی وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس وہ یعنی ایسی اوبیڈینٹ اور رائچیس وومن جو ہسبینڈ کی ایبسنس میں اس چیز کو گارڈ کرتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے گارڈ کرنے کا کہا ہے، یعنی اپنی چیسٹی کو اور ہسبینڈ کی پراپرٹی کو، یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ جو آیت پڑھی ہم نے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا اب ان کو ان کا حصہ دو، اس آیت کے بارے میں یہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ محکم ہے۔ ابن کثیر کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے، یعنی وہ ایگریمنٹ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، کیونکہ جب وہاں سے مکہ سے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بے سر و سامان تھے، دے ہیو نتھنگ، تو اللہ سبحانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مہاجرین میں ایک یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار میں آپس میں بھائی چارے کا رشتہ، بردرہڈ کا جو تعلق بنوا دیا، اور یہ چیز یعنی کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہ آیت جو کہ وہ ابن کثیر کے نزدیک یہ اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت وہ کہہ رہے ہیں کہ منسوخ ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کیا تھا کہ ایک مہاجر جو تھا انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا، یعنی کہ اس حد تک یہ بات مضبوط تھی بردرہڈ جو رشتہ تھا، لیکن چونکہ یہ ایک ٹیمپرری کام تھا، ایک عارضی تھا، جیسے ہی حالات بہتر ہوئے، جب مہاجرین کے پاس بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، تو پھر یہ جو اس آیت کا اب اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے کہ رشتہ دار اللہ کی روح سے، حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی یہ آیت نازل ہوگی سورہ انفال کی، تو اب اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ آیت کا اگلا حصہ، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر عورت کی نافرمانی اور کسی اور اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے وہ آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے یا مردوں نے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ایڈوائز کیا جائے، ان کو ایڈمونش کیا جائے، پھر کیا آتا ہے کہ ان سے جو بیڈ شیئر کرنا ہے وہ اس چیز سے ریفیوز کیا جائے، یعنی وقتی اور عارضی طور پر علیحدگی اختیار کی جائے۔ تو اس میں بھی جو سمجھدار عورتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہو جاتی ہے، بہت بڑی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اگر جب ان سے بیڈ نہیں شیئر ہو رہا تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، لیکن دیکھیں مار کی بات آئی ہے، ان کو ایسا بیٹ نہیں کرنا انہیں کہ جیسے جاہلوں اور ظالمانہ طریقے سے، نہیں، یہ کہ یہ جاہل لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی، یعنی کہ ہلکی سی مار سے کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر ان کو مسواک دیکھیں مسواک کی ٹہنی کتنی کہ وہ کیا چیز ہے، وہ یعنی اس سے کہا ہے کہ اس سے تم اس کو استعمال کرو، یعنی کہ بالکل ہلکی سی مار ہے۔ اور اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر کوئی اس کو تنگ نہ کرو، نہ اگر وہ اپنے آپ کی کریکشن کر لیتی ہے، اور نہ ہی تنگ کرو، نہ طلاق دو۔ گویا طلاق جو طلاق ہے نا، جو ڈائیورس ہے، وہ سب سے آخری سٹیج ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت ہمیں خود ہی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو گھروں کو بچانا کس طریقے سے ہے۔ پہلے مردوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ سٹیجز ہیں ایک دم سے، کیونکہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں نا، وہ طلاق دینے کا مطلب اس کو خلا، عورت بھی خلا لے سکتی ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے، طلاق کے معاملات زیادہ آتے ہیں کیسز۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ دیکھو پہلے اس کو سمجھاؤ، پھر اس کے ہم بستری چھوڑ دو، یعنی کہ اس کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کرو، یہ جو چیزیں یہ بہت بڑی وارننگ ہے اس کے لیے۔ پھر اب اگر یہاں پہ بھی نہیں مان رہی تو اب تیسری سٹیج یہ کر لو، ہلکی سی اس کو مار، یعنی کہ یہ جو آخری سٹیج ہے نا اس پہ ایک دم سے نہ جایا جائے، یعنی کہ طلاق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام حلال اللہ نے کیا لیکن اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے، اگر تمہارے میاں بیوی کے درمیان آپس کی یعنی کہ ان کے آپس میں ٹکراؤ کا خوف ہے تو ایک منصف یعنی کہ طلاق کا بھی اندیشہ ہے تو ایک منصف یعنی کہ ایک فیصلہ کروانے والا مرد والوں میں سے، یعنی کہ مرد کے گھرانے میں سے بھی کوئی ہو اور عورت کے گھر والوں میں سے بھی کوئی ایک، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے
کوئی حاکم کہہ لیں یا آربیٹریٹر کہہ لیں، وہ ہونا چاہیے دونوں طرف سے کہ جو ان میں صلح کرائے، اور دونوں اللہ اگر اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ یعنی کہ ملاپ ہونا تو اللہ ملاپ کروا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح علم والا اور خبر والا ہے۔ یعنی گھر کے اندر اگر یہ سارے جو اوپر طریقے جو 3 میتھڈ جو مینشن ہوئے ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے، یعنی کہ اس کو وہ سمجھ نہیں رہی، اب پھر سے کہا گیا کہ اب پھر ایسا ہے کہ اب اپنے دونوں طرف سے جو اپنے جو ہے آربیٹریٹر کو، دونوں طرف کے مرد کے بھی عورت کے بھی، اب ان میں وہ فیصلہ کروائے۔ تاہم ناکامی کی صورت میں جو دونوں طرف کے جو حاکم ہیں ان کو تفریق، یعنی کہ ان کو ڈائیورس کرنے کا اختیار، یعنی ان میں کروانے کا اختیار نہیں دیا۔ بعض علماء، یعنی اس میں بھی مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کروا سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں، کچھ علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور قرابت دار ہمسایوں سے، اور اجنبی ہمسایوں سے، اور پہلو کے ساتھی سے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کا جو حکم دے رہا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، یعنی کہ اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، پھر سارے کام جو صالح کام پھر آپ کے ایکسیپٹ ہوں گے۔ جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے تو وہ سارے کام باطل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے، اور یتیموں سے، اور مسکینوں سے، اور یہ جو قرابت دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ کی بات آئی تو اس میں قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں، یعنی کہ یہ لفظ الجار جو ہے جنب، جس کے معنی کہ ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا قریبی پڑوسی چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ رشتہ دار ہو، یعنی کہ حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اور یہ جو بات ہے پہلو کے ساتھی، اس سے مراد رفیق سفر، یعنی کہ جو آپ کے جو ٹریول کر رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا کوئی ہم سفر ہو گیا ہے، شریک آپ کی بیوی، اور وہ شخص جو فائدے کی امید پر کسی وجہ سے آپ کی کمپنی اڈاپٹ کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ سارے اس میں رفیق اس میں آ جائیں گے، پہلو کے ساتھی میں۔ اور جو اگلا پارٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں، یعنی کہ جس میں راہ کے مسافر اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں ہیں، غلام کنیزیں، اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، اور یعنی کہ آپ کے جو ملازم ہیں، نوکر چاکر، یہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فخر و غرور و تکبر اللہ کو سخت نہایت ناپسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی کہ ذرا سا بھی غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی آیت ہے، اور جو لوگ خود بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا ہم نشیں اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی، یعنی کہ جس کا دوست جو ہے شیطان ہے وہ بدترین دوست ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بخل کرنے کا پھر وہی بات ہے کہ بخل کرنے سے روکا گیا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، یعنی کنجوس خود بھی ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی حکم کر رہے ہیں، اور جو چیز اللہ نے انہیں دی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو ہائڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلحون، فلاح کون پائے گا؟ سکسیسفل کون ہے؟ جو بخل سے بچ گیا۔ اور دیکھیں یہ سارا دوسری طرف یہ اپوزٹ بات ہوئی، تو وہ کیسے فلاح پائیں گے؟ جو بخل کر رہے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کام پہ اکسا رہے ہیں۔ یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں تو خرچ کرنے کے سمپل 2-3 الفاظ میں حدیث نے سارا اصول بیان کر دیے۔ یہ اب دیکھیں قرآن کریم سبحان اللہ ان چیزوں سے بھرا پڑا، لیکن دیکھو 3 چیزوں سے 3 ایک جملوں میں آپ کو بات پوری ملتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ، اسلام کرو کھانا کھلاؤ، یہ ٹھنڈی کا حدیث ہے۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی کہ یہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، یعنی لوگوں پہ خرچ کرو جو ضرورت مند ہے۔ اللہ کو تو نہیں کچھ بھی جانا نا، کیونکہ اللہ نے دیکھو قربانی بھی ہم دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ میں کر رہی ہوں، جب قربانی انسان دیتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الحج میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو، جو ان کا مجھے تو کچھ بھی نہیں جاتا نا، اللہ کو تو کوئی خون اور کوئی اس کا گوشت نہیں جاتا، تو کیا جاتا ہے؟
یعنی اللہ کو تو ہمارا تقویٰ جاتا ہے، اللہ تو یہ دیکھو اس نے کتنے خلوص نیت سے اس کو کیا ہے اللہ کی راہ میں، تو اصل میں وہ کس کو دے رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو تو نہیں دے رہا، وہ تو انسانیت پہ، وہ بعد میں پھر اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں میں، مسکینوں میں بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ پہ کیا احسان کیا؟ یعنی اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے نا، اللہ تو وہ نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت یہ دین ہے ہمارا۔ تو یہ اب دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بخل سے بچ جاؤ گے تو تم کامیاب ہو۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 اور سورہ حج کی میں نے آیت نمبر 37 آپ کے آگے رکھی ہے، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اور یعنی کہ خرچ کرنے والے کامیاب رہیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت ساری جگہ پہ ملے گا۔ اب یہاں پہ تو میں اتنی ڈیٹیل ساتھ ساتھ میں آپ کو بتائی جا رہی ہوں، تو یہ چیز ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ریاکاری میں بھی خرچ کر، دکھلاوے کا جو مال، یعنی کہ اس میں بھی حدیث ہے کہ جس نے بھی جو بھی کام دکھلاوے کا کام کیا، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے، اس نے شرک کر دیا۔ من تصدق فقد اشرکا، یعنی اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں حدیث کے کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، اس نے یقیناً شرک کر دیا۔ یہ حدیث کے کچھ الفاظ ہیں۔ اب اور اسی طرح یہ دیکھیں جو بھی کچھ وہ دکھاوے کے لیے کرے گا وہ تو شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ بھلا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت سا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نیکی کو بڑھا کے دے گا، ہاں اگر تم برائی کر کے لاؤ گے تو وہ اس کے مثل ہی ہے۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پہ مینشن ہے کہ جو برائی لے کے آئے گا اس کو اس کے مثل ہی اس کو سزا ملے گی، یعنی اس سے زیادہ نہیں اللہ دے گا، جتنی برائی ہے بس اتنی ہی سزا۔ جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لے کے آیا حسنات بس اس کے لیے خیر منہا، اس سے بھی اچھی چیز ہے میرے پاس۔ یہ سورۃ القصص کی میں آیت بتا رہی ہوں، اور اس جیسی بہت ساری آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک بس آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ یعنی کہ جو اچھائی لے کے آیا اس کو اس سے بھی کہیں ملے گا۔ یہ بھی تو یہاں پہ ہم اس آیت کو بھی پڑھ لیا نا۔ اور جو لایا برائی، ومن جاء بالصیئۃ، جو اپنی برائی لے کے آیا، فلا یجزا، اور نہیں اس کو بدلہ ملے گا جنہوں نے برے کام کیے مگر جو وہ کام کرتے، یعنی کہ کئی جگہ پہ بس اتنا ہی ملے گا اس کو جتنی وہ برائی کر کے لایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ آگے دیکھتے ہیں، بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ اور جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ اے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، یعنی انہیں موت آ جاتی اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اور یہ بات ہم نے سورہ نبا کی آخری آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، یہ جو سورہ نبا کی میں نے آیت پڑھی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس کی آرزویں کیا ہو گئی۔ یہاں پہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کہے گا کہ میں کاش مر ہی جاتا۔ پھر وہ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، یعنی کہ وہ موت کو پکارے گا جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا کافر۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ الانشقاق کی 11 اور 10، 11، 12 ان آیات کو دیکھیں گے، اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یعنی کہ یہ جو آرزو ہے یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر مینشن ہوئی ہے، جو کافر اس روز کہے گا۔ اب ہر امت میں سے یہ جو بات ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ میں نے دوسرے پارے میں بھی آپ کے آگے یہ بات رکھی تھی، لیکن پھر ہم اس کو یہاں پہ مینشن کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہر امت میں سے، ہر نیشن میں سے اس دن اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، یعنی کہ اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرا میسج دیا رسولوں سے، تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے پہنچایا۔ اب انہوں نے اگر تو وہ جو ان کی قوم ہے وہ وہاں پہ بھی ڈینائی کرے گی، وہاں پہ بھی ریفیوز کرے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان رسولوں سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، تو وہ کہیں گے، وہ آگے سے رسول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی یہ گواہی دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے۔ تو وہ پھر وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کس طرح گواہی دیں گے، یہ تو بعد میں آئے، تو یعنی کہ یہ تو سب سے آخری نبی، تو انہوں نے وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کریم میں ان سارے گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی جو گزرا ہے ان کے اوپر، ان کے سارے حالات قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک سخت مقام ہوگا، یعنی کہ اس کا تصور سے ہی انسان پریشان ہو اٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو، یعنی کہ نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، یعنی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں یہی نہ پتہ لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب تک یعنی کہ نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تو وہ نشہ دور نہ ہو جائے، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کرو، یعنی کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائی حاجت سے آیا ہے تو تم عورتوں سے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، عورتوں سے مباشرت یعنی کہ سیکچول امپیورٹی میں ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے قصد کر لو، ارادہ کر لو، اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اچھا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو بات ایمان والوں سے کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ جب ڈرنکن سٹیٹ میں ہوں، یعنی نشے کی حالت میں ہوں، تو نماز کے قریب نہ جائیں، اور یہ حکم اس وقت دیا گیا جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی شراب فوربیڈن نہیں تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں کچھ افراد شراب نوشی کے بعد اکٹھے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب سے غلط پڑھے گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو، یعنی اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب، یعنی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو روکا گیا کہ اب اس میں شراب نوشی نہ کرنا۔ بالکل ممانعت جو تھی، یعنی کہ بالکل جب اس کو فوربیڈن اس کو قرار دیا گیا، وہ اس کے بعد اس کا نزول ہوا آیات کا، جس میں اس کی حرمت بالکل واضح کر دی گئی۔ پھر دوسری بات آتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ پھر جو تیسری بات اس میں آ رہی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو قضائی حاجت سے یا کوئی آیا ہو تو پھر وہ یا عورتوں سے مباشرت کی ہو تو کیا کرے اگر پانی نہ ملے اسے۔ تو بیمار سے مراد یہاں پہ وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہے۔ اور نمبر 2، مسافر عام ہے، یعنی کہ ہر طرح کا مسافر، اس نے لمبا سفر کیا ہو یا چھوٹا سفر، یعنی اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ مسافر ہی کے لیے، کوئی ٹریولر جو ہے دور سے آیا ہے تو اسی کے لیے اجازت ہے، یا جو وہاں کا رہنے والا بھی شہری ہو، اگر وہ چھوٹا سفر کر رہا ہے اور اس دوران میں یعنی کہ اس کا ٹریول اتنا لمبا نہیں ہے، شارٹ ٹریول ہے، لیکن اس کو پانی نہیں اویلیبل تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی قضائی حاجت سے آنے والا، یعنی آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ، اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، اور ان کو بھی اگر پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک، یعنی کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے، کوہنیوں تک ضروری نہیں، یعنی کہ جو آپ کے رسٹ تک جو ہے نا وہ ہاتھ پہلے زمین پہ مارے جائیں، اور پھر ہاتھ جو کلائیوں تک اچھی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو مل لیا جائے، ایک دوسرے پر پھیر لیا جائے، اور پھر کوہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور منہ پر بھی پھیر لیں۔ مسند احمد کی حدیث یہاں پہ منشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں مزید وضاحت ہوتی ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ کا دوست ہونا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا ہی، یعنی کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کا مددگار ہونا ہی کافی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے، یعنی وہ ان کو چینج کر دیتے اور کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو وہ پیچ دیتے اور دین میں تانا دیتے۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی
اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی بات تھی جو کہ پیچھے بھی ہم اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں نا سورۃ البقرہ میں، کہ کیا کہتے تھے وہ رائینہ کرتے تھے، یعنی رائینہ کا ورڈ ہوتا ہے رائینہ، صرف عین کے ساتھ یعنی مدہ نہیں ہے، یا نہیں ہے، تو رائینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، توجہ کیجیے، مہلت دیجیے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محفل میں بیٹھے ہوتے تو وہ جان بوجھ کر شرارت سے یہ خبیث حرکت کرتے کہ وہ رائینہ کہہ دیتے۔ رائینہ کا مطلب ہوتا ہمارا گڈریا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تضحیک کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دوسرے الفاظ آ رہے ہیں کہ اسی طرح کہتے ہیں یہ جو ہے نا غیر مسمعین، یعنی کہتے کہ تیری بات نہ سنی جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ یوز کرتے ہیں، یعنی بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی کہ تیری بات مقبول نہ ہو، اسے نہ سنا جائے۔ اور پھر آگے بات آ رہی کہ یہ جو یہاں ان میں سے ایمان لانے والے بڑے ہی تھوڑے ہیں، یعنی کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد 10 سے بھی، یعنی کہ 10 تک مشکل سے پہنچتی ہے، یعنی یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ جو اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس بک ہے، اور اس سے پہلے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی تم ایمان لے آؤ کہ اس سے پہلے کیا ہو کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب وہ کسی بات کا حکم کر دے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو روک سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ جو کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، یعنی کہ شرک کرے گا، وہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے وہ بخش دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، جو لاسٹ میں ہم نے پڑھی ہے کہ شرک جو ہے نا، اللہ نے کہا میں نے شرک نہیں معاف کرنا، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ گناہ مومن کے ایسے ہوں گے جو تو ہو سکتا ہے توبہ کیے بغیر، مومن کوئی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کس قسم کی سزا دیتے ہیں یا معاف فرماتے ہیں یا جو بھی، لیکن یہاں پہ اللہ نے صاف اور واضح بتا دیا کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، یعنی کہ شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، اور مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اور دیکھیں ہم سورہ لقمان میں بھی پڑھتے ہیں نا، سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے اکبر الکبائر الشرک باللہ، یعنی کہ کبائر گناہوں میں سے سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اچھا جی، اس بات آگے جو بات آ رہی ہے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا تھوڑا میں اس کو شرک کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی جتنی ہی ڈیٹیل بتائی جائے وہ اتنی کم ہے۔ ایک تو میں اپنی کلاس میں بھی اکثر بتاتی رہتی ہوں اور اپنے گروپس میں بھی بھیجا ہوتا ہے کہ پلیز یہ جو دعا ہے شرک سے بچنے کی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اس کو ضرور یاد کیجئے جو بھی یہ آواز میری سنے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں کو یہ یاد ہے۔ یہ یہاں پہ ایک شیخ نے کلپ میں بتایا تھا کہ ایک طرح سے یہ مومنوں پہ واجب ہے، کیونکہ شرک ہمیں نہیں پتہ ہم کس طرح کا شرک جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک اوتھنٹک حدیث سے یہ ثابت ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی جو مسلمان ہیں وہ کس طرح شرک کریں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا خفیف، اتنا مطلب وہ ہوگا باریک، یعنی کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ شرک کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اس کی انہوں نے مثال بتائی، جیسے ایک کالی رات، اس میں کالا پتھر اور اس کالے پتھر پہ کالی چنٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تمہیں نظر آئے گی؟ یعنی دیکھیں، اندازہ کریں، سیاہ کالی رات ہے، اوپر پھر پتھر بھی سیاہ رنگ کا ہے، اور پھر اوپر اس کے کالی چنٹی، کس کو نظر آئے گی؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی نہیں وہ اس کو جان سکے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے شرک ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔
تو اس کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ ایک شیخ نے یہ اسپیشل انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ یہ واجب ہے ہر مومن پہ اس دعا کو ڈیلی اپنی جو آپ کی دعائیں ہیں اس میں رکھیے، ٹھیک ہے، شرک سے بچنے کی دعا۔ تو یعنی یہ بہت اہم چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم اس کو ہلکا نہ جانیں، یہ سارے اعمال کو غارت کر دینے والی ہے۔ یعنی کہ جس نے خالص دل سے کلمہ طیبہ یعنی کہ شرک نہ کیا ہوگا اور دوسرے گناہ اگرچہ کیے بھی ہوں شاید اللہ معاف فرما دے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شرک نہیں کرے، ایک اور حدیث ہے نا کہ تم جتنے مرضی گناہ بھر کے لے آؤ لیکن شرک نہ کر کے آنا، دیکھو شرک نہیں معاف ہوگا، باقی گناہ تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی گناہ کیے جائیں، بات یہ ہے کہ شرک سے بچنا ہے، اور شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ دعا میں شرک ہو جاتا ہے کہ دعا جو آپ خالص اللہ سے مانگنی لوگ کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو ہے ایک پورا جو ہے وہ بنا کے ایک ٹاک بھیجوں گی۔ تو شرک کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ بہرحال یہ دعا جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو یاد کیجئے انشاءاللہ اور اس کو ڈیلی دعا میں رکھیے۔ ابھی سے آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ اگلی آیت ہے بلکہ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش یعنی خود ہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے رائچیس لوگ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی ایک پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جائے کہ یہود جو تھے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے، یعنی کہ خود سے اپنی تعریفی کرتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے چہیتے ہیں وغیرہ، اور اپنی بڑائیاں جو ہیں وہ بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے قرآن کریم کی اس ایک اور آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں بات آ رہی ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اپنی نفسوں کی پاکیزگی اور اپنے آپ کو اتنا ایڈمائر نہ کرو، ستائش نہ کرو، اللہ جانتا ہے تم میں سے کتنے متقی ہیں، یعنی کہ تم کتنے متقی ہو اللہ جانتا ہے۔ یعنی کہ یہ بات ناپسند کی گئی ہے اپنی تعریف خود سے کرنے کی۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پھر اسی طرح اور ہے کہ حدیث میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے یعنی کہ آپ نے دیکھا سنا تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہو تو اس سے اس طرح کہا کرے احبسہ قضا، یعنی میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، یعنی میں کسی شخص کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں، اس طرح گمان کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا بلیو رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہودیوں کے ایک اور کام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ اہلی کتاب ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں موجود ہیں، ان میں احکامات ہیں، ان میں جو ان کے پروویژنس ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے باوجود یہ جبت یعنی اس سے مراد یہ سپرسٹیشنز اور میجیشن پر بلیو کرتے ہیں، یعنی کاہن یا ساحر اور طاغوت یعنی جھوٹے معبود، یعنی آپ کہہ لیں شیطانوں کو، شیطانوں کی جو ورشپ کرتے ہیں، یعنی ان کو وہ معبود رکھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر فالگیری کرنا اور بدشگونی لینا، یعنی یہی سپرسٹیشنز اور یہ ڈیوینیشنز اور یہ ڈیٹیز جو ہیں یعنی طاغوت پر بلیو کرنا، یہ سب یہ جبت میں آئے گا، یعنی یہ سب شیطانی کام ہیں، اور یہود میں یہ چیزیں یعنی یہودیوں میں یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغوت کے معنی شیطان کے بھی لیے گئے ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے، یعنی
یہ جو ساری کنگڈم ہے یہ بادشاہی ہے، اس میں کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ کی اس پہ تعجب کا یعنی کہ استفہامی انکاری ہے، کہ انکار ہو رہا ہے کہ کیا یہ بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی اگر کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو اور خاص کر یعنی بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی دے دیتے جس سے کھجور کی گٹلی کا شگاف ہی ہو جاتا۔ نکیر اس وہ کہتے ہیں باریک سے، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو وائٹ سا اس کے اوپر ملفوف ہوتا ہے وہ۔ اس ورڈ نکیرہ کی اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو وہ بنتا ہے ایون اے اسپیک آن دا بیک آف اے ڈیڈ اسٹون، یعنی چھوٹی سی چیز ایک۔ اب آگے کیا بات آتی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس چیز سے حسد کر رہے ہیں جو فضل اللہ نے ان کے علاوہ دوسروں پہ یعنی کہ عربوں پہ کر دیا، یعنی کہ عربوں میں سے ایک نبی اٹھا دیا، کیونکہ نبوت ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر تم حسد کر رہے ہو تو ہم نے تو ابراہیم کی جو آل ہے، یعنی کہ یہ تم لوگ یہ یہود ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد ہیں نا، تو تمہیں بھی تو حکمت کتاب دی اور حکمت بھی دی، یعنی سلطنت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ کتنے انبیاء اٹھائے، پھر ان میں سے بعض نے تو ان کو کتاب کو مانا، بعض اس سے رک گئے، یعنی کہ انہوں نے دوسرے نبی کو ایک بات اگر یہاں پہ وہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ عربوں کے میں سے جو نبی آیا اس کو نہیں مان رہے، تو یہ اپنے جو ان کی اپنی نسل میں سے انبیاء آئے تھے تو یہ ان کو بھی تو بعض کو انہوں نے قتل کیا اور بعض کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے اور جہنم کا جلانا ہی کافی ہے، یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یعنی ان کا وہ ایک اگر کھال جل گئی تو اس کی جگہ دوسری کھال آ جائے گی، دوسری سکن آ جائے گی۔ اور دیکھیں یہ جو آیت ہے یا آج کی اگر آپ جو یہ سائنٹیفک دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں جس طرح ہمیں پتہ چلتی ہیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو پین کی جو فیلنگز ہوتی ہے یہ سکن پر ہوتی ہے، یعنی اوپر والی جو سکن ہے اس پر آپ کو فیلنگ ہوتی ہے۔ اگر اوپر والی سکن نہ رہے تو پھر آپ کو جو پین کی فیلنگز نہ ہو، جیسے ایک کوئی جلنے والا اگر اس کی شروع میں تو اس کو جلے کا ہوگا، لیکن جب اس کی اوپر کی کھال جل جاتی ہے پھر اس کو وہ اس تکلیف کا شدت نہیں رہتی اس کی، یعنی کہ اوپر والے یہ جو سیلز ہیں سکن کے وہ پین کو فیل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرما دیا، یعنی ان کی ایک سکن جلے گی تو اس کے بعد پھر دوسری ان کو دی جائے گی۔ اور یہ سلسلہ صحابہ کرام سے بعض جو آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی، یعنی کھال کا چینج ہونا۔ اور مسند احمد کی روایت کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہوں گے، اتنے فربا ہوں گے کہ ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کے کھال کی جو موٹائی ہے 70 بالشت اور داڑھ جو ان کی یعنی کہ جو دانت ہیں داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی یہ انجام ہوگا وہاں پہ جہنم کا۔ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم انہیں عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں جوڑے ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے کر جائیں گے۔ آگے ہے جی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہت بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اچھا جی، یہ جو امانتوں والی بات ہے تو اس کے بارے میں مفسرین کی نزدیک یہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربار مطلب ان کے چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی کہ
یہ ان کی ذمہ داری میں تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، ان کو بلایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا کا اور نیکی کا دن ہے۔ اب یہ آیت تو چونکہ خاص اس بات کے لیے بھی آئی ہے، حضرت عثمان بن طلحہ کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں یہ حکم جو ہے، یعنی جو اللہ حکم کریں کہ امانت دار جو جن کی امانتیں ان کے حوالے کر دو، تو یہ عام یعنی عوام کے لیے بھی اور خاص یعنی کہ ہر ایک کے لیے یہ حکم لگے گا۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ۔ اس میں وہ بھی امانتی شامل ہیں جو کہ کسی نہ کسی کے پاس کسی نے رکھوائی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے اور اس کو اسی طرح پہنچایا جائے۔ پھر اسی طرح اس کے دوسرے معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو عہدے دینا، یعنی جیسے آپ سیاست میں آپ کہہ لیں، یا یعنی کہ جو پوزیشنز ہیں وہ یعنی لوگوں کے ان کو جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے کیپیبل ہیں، ان کو دی جائیں۔ یہ نہ ہو یعنی ان کو اس بیس پہ نہ کسی کو دیا جائے کہ وہ محض نسلی یا وطنی یا کوئی قرابت دار ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس وجہ سے اس کو کسی پوزیشن پہ نہ رکھا جائے، بلکہ جو اس کا اہل ہے، جو اس کے قابل ہے، حقدار ہے، اس کو ہی اس پہ رکھا جائے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی یعنی کہ جن کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کچھ عہدے ہوتے ہیں، جن کے جو کہ کاموں کو نافذ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کچھ احکامات کو۔ ان میں خاص طور پر حکام جو ہیں، جو سیاست میں جو حاکم اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ان کو عدل و انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تک حاکم ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پھر اگر کسی چیز، اگلی آیت ہے کہ کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ، یعنی کہ اگر تمہارا کسی چیز میں ڈفرینسز ہیں، اختلاف ہو گیا، تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرو، اور اس میں آپ کی اپنی ڈیزائر اور اپنی یہ جو انا ہے اس کو سائڈ پہ کر کے جو رسول اور اللہ نے بات کہی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اور یہ بہت ہی بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا جی، اس میں وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اولو الامر یعنی جو عہدے رکھتے ہیں، جو کوئی پوزیشن ہولڈر، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اب اس سے مراد بعض کے نزدیک عمرہ اور حکام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جو آپ کہہ لیں جو لیڈرز ہیں، بعض کے نزدیک وہ مراد ہے، اور بعض کے نزدیک علماء اور فقہا، یعنی قوم کے علماء اور فقہا۔ مفہوم کے اعتبار سے یہاں پہ جو تفسیر آ رہی ہے، تفسیر احسن البیان میں، وہ کہنے کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں کے پاس ہی اختیارات ہیں، اور جو وہ چیز امپلیمنٹ کرتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان دونوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ علماء کو بھی سنتے ہیں، جو ریلیجیس پیپل ہیں وہ علماء کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ اسی طرح جو پولیٹیشینز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے بھی بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے عوام ان کو سنتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کے مطابق اپنا کام کریں، کیونکہ اطاعت یعنی کہ فرمان برداری، اوبیڈینس تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں یعنی کہ اللہ کی جو اطاعت کر رہا ہے، اللہ اور کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت، یعنی کہ جو رسول کو فالو کرے، یعنی جو رسول چیزیں لے کے آئے ہیں، جو شریعت کے جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، جو رولز بتائے جا رہے ہیں، جو پروویژنز بتائی جا رہی ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ نے بتائی ہیں۔ تو ایک طرح سے کیا ہے کہ سورہ جیسے نساء کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی پیروی کی، فالو کیا، اس نے ایک طرح سے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور بات ہی پتہ چلتی ہے کہ یعنی اس آیت سے کہ عمرہ حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فالو کرو، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کی اوبیڈینس میں ہیں، اگر ان کو اوبے کر رہے ہیں، اللہ رسول کے احکامات کو وہ اوبے کر رہے ہیں،
جو حکام ہیں تو پھر ان کی جو ہے نا وہ اطاعت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں اور واجب ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ کے آگے میں رکھ دیتی ہوں کہ اس کو ذرا بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اطاعت کرنی ہے عمرہ اپنے جو امیر ہیں، جو حکام ہیں ان کی، لیکن بات وہی ہے کہ اس پہ ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ رسول کی وہ اطاعت کرنے والے ہوں۔ اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی کہ السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، معصیت میں اطاعت نہیں، یعنی کہ جو جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں اطاعت جو ہے وہ معروف نہیں ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ یہ جو آیات ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے قریش کے لیڈرز یا یہودیوں کے لیڈرز، یعنی یہ اس وقت یہ ان کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جاتے تھے، یعنی عدالت میں لے کے نہیں جاتے تھے۔ اور تاہم اس کا حکم عام ہے، یعنی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو قرآن کا حکم ہے، قرآن و سنت سے کہ فیصلہ نہیں کرواتے اور دوسری طرف فیصلے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بہت اہم بات ہے، اس پوائنٹ کو دیکھیے گا، یہ چھوٹی بات نہیں اللہ نے اس میں بتائی کہ جو یہ کام کر رہا ہے نا، یہ کتاب و سنت یعنی کہ جو اللہ نے احکام بتا دیے اگر وہ ان کو نہیں مان رہا، ان کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر رہا، امپلیمنٹ نہیں کر رہا، تو وہ ایک طرح سے وہ کفر کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ اب اس میں آتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ ان کے درمیان کے وہ فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، یعنی کہ ہم جو مومن ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، اور جبکہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کامیاب ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے دوسری طرف شیطانوں کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے، اور جب ان کے پھر کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب الہی آتا ہے یا کسی مشکل میں پھنس جاتے تو کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم آپ سے فیصلہ ان سے جا کے فیصلہ کروائیں، ہم تو بس یہ صلح اور ملاپ کرانا چاہتے تھے۔ تو اگلی آیات ہیں کہ ان سے جب کبھی بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر روکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا، یہ جیسے میں نے جو اوپر اس بات کی وضاحت کر دی۔ پھر ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں، یعنی یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ آپ ان سے چشم پوشی یعنی ان سے اوائڈ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھی ایڈوائز اور پریچ سے ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، یعنی جس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے سائنس سے کہ دشمنوں کی سازش جو اینیمیز کے جو پلان ہیں ان کو عفو درگزر نصیحت اور اچھائی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی ناکام بنانے کی اور انہیں ٹیچ کرنے کی۔ آگے بات آ رہی ہے ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ میں آپ سے بات کری تھی اس کے بارے میں کہ یہ آگے آنے والی تھی کہ جب تک یعنی کہ مسلمانوں کے دل میں کہیں کھٹکا نہ رہ جائے، کوئی شک شبہ نہ رہ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا ہے اپنے ہر طرح کے فیصلے میں۔ اب ان کو حاکم ماننے سے کیا مطلب ہے آج کے دور میں، یعنی کہ جو ان کے نازل کردہ فیصلے ہیں، جو شرعی ہیں، جو حدیں ہیں، ان کو ماننا، ان کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ وہ کام نہ کر لیں تو یہ آپ کریں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی بھی نہ محسوس کریں اور نہ خوشی نہ پائے اور اپنا فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں، یعنی کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے نا اس کو خوشی کے ساتھ اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تم ایکسیپٹ کرو، دل میں تنگی نہ آئے، وہ بہت بڑی یہ بات ہے۔ اور
اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ کر پاتے، یعنی یہ بہت مشکل کام تھا۔ اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور بڑا یہ مضبوطی والا یہ کام ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی یہاں پہ کہ یہ آپ کے پاس آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کرتے، تو رسول بھی ان کے لیے، یعنی کہ اللہ سے استغفار چاہتے تو رسول بھی ان کے لیے کرتے۔ تو یہ بات ہے کہ مغفرت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یعنی اس وقت تو میسنجر موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس آتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اب اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور وہ بھی پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ تو یعنی یہ بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ کام کرتے تو ان کے لیے، ان کے حق میں یہ اچھا ہوتا، اللہ کو مہربان پاتے اپنے حق میں۔ اچھا جی، یہ جو پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ یہ فیصلے کرنے کی، کہ یہ یعنی کہ یہ فیصلے آپ سے کرواتے، اس کے بارے میں شان نزول جو اس آیت کا وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اس واقعے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ لیکن سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے یعنی کہ کھال کے پانی پر جھگڑا ہو گیا، یعنی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور کسی آدمی کا کہ کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہوا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے، یعنی بائی چانس، جو وہ حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر وہ دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، تو اس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ یعنی دیکھیں اس میں کتنی اہم بات اس آیت کے میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کسی نبی کے کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو دور کی بات ہے، یعنی اختلاف تو ہے ہی، دور کرنا ہی نہیں، وہ تو دور کی بات ہے، تم اپنے دلوں میں بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی تکلیف نہ محسوس کرو اور ناخوشی نہ محسوس کرو۔ دیکھیں آج جو ہمارے حالات ہیں اس وہ تو بڑے ہی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارے دلوں میں شک شبہ اور ہم ریب میں پڑے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی اس آیت کے آخر کی جو بات ہے میں اس پر بھی کلیئر کر دوں اس کو، کہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو حکم دیتا گھروں سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو قتل کر دو، تو یہ کام تو ان کے لیے آسان نہیں تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ تو اب اللہ نے پھر بھی بڑی آسانی کی ہے۔ یہ جو ایسے احکامات ہیں جن میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، جو لاز ہیں وہ ان میں لاجکس ہے، اور وہ معاشرے کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے بہترین اصول ہیں کہ معاشرہ بھی اس سے صحت مند رہتا ہے اور ایک اچھی انوائرمنٹ رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی برائی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے اور اس کو چھوڑا جائے اور اس پہ کوئی پنش نہیں ہے۔ تو کہنے کے بعد یہ کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ اور رسول کی جو اوبیڈینس ہے اس کا پھر آپ کو ریوارڈ بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ یعنی کہ جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، اگر ہم آج اللہ اور رسول کی محبت رکھیں گے دل میں، دیکھیں دلوں کا تو حال ایسا ہے کہ دلوں کو تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا نا۔ بات تو یہ ہے، جب ایسے اوپر فیصلوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کبھی کوئی کس طریقے، جیسے پیچھے وراثت کا گزرا ہے، اس طریقے سے بانٹنی ہے، وہاں پہ بڑے مسائل اٹھتے ہیں، دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، تبھی تو قرآن کریم میں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو اگر ان کو ہم اللہ اور رسول کی محبت میں ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، جو اللہ نے رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے، تو پھر دیکھیں پھر اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ چیزیں تھوڑی سی ٹف ہیں، لیکن
یہ اس کا پھر صلہ کیا ہے، میں ایک مثال آپ کو بتا دوں اس سے کام کی. جیسے ہم نے طلاق کی جو آیات پڑھیں جب سورۃ البقرہ میں، تو ہم نے پڑھا نا ایک واقعے میں کہ ایک صحابی کی بہن طلاق ہو کے آ گئی تھی، اور جب پھر ان کے جو ان کی بہن کے جو پہلے شوہر تھے انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا. یعنی اور لوگ جب ان کی عدت وہ گزری تو مطلب انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا اور لوگوں کے ساتھ، ان کا بھی میسج آیا نکاح کا، اور ان صحابی نے انکار کر دیا کہ اب تو میں نے اس سے نہیں کرنا اپنی بہن کا، اس نے تو پہلے طلاق دیا. تو اللہ نے کیا فرمایا، دیکھو کہ اگر ان کے شوہر رجوع کرتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں دے دو، اور اس میں ہی خیر ہے، بہتری ہے. تو کیسے پھر صحابہ کرام نے بہت ساری مثالیں ہیں نا ہمارے پاس دیکھنے کے، تو میں نے ایک بتائی ہے کہ پھر ان صحابی نے اللہ کی طاعت میں اس چیز کو اپنے جو غصہ ہے یا جو اس آدمی پہ تھا یا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر بھی کیا وہ کام اللہ کی طاعت میں. تو کہنے کی بات ہے یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں اور زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں. یعنی کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ایسا کام کریں، لیکن اللہ کا حکم تو یہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے. تو بات ہے کہ ہم نے وہی کرنی ہے. اگر ہم اپنے لیے اپنا ہی بھلا کریں گے نا تو اپنے یہاں ہی فائدہ، اس میں کسی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، اور اللہ کو کیا فائدہ دیں گے اس سے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی جو یہ کام کر رہا ہے اس کا پھر ریوارڈ کیا ہے، یعنی جو اوبیڈینس کا ریوارڈ کیا ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا. یعنی اتنے خوبصورت یہ جو رفیق ہیں، کس کو نہیں چاہیے ایسے ساتھی، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، سچے لوگ ہوں. دیکھیں اس میں آ رہا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول، یعنی کہ اس آیت میں جو بات آ رہی ہے اس سے ہوئی کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ٹھیک ہے. المرء مع من احب، یعنی جس کے ساتھ اس کو محبت ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس فرمان سے کہ اتنی خوشی کبھی انہیں نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ کی رفاقت پسند کرتے تھے. اسی طرح اس کی مزید شان نزول کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور ہمیں تو ظاہر ہے ہلکا ملے گا مقام نیچے کا، اور یوں ہم آپ کی اس صحبت اور رفاقت، یعنی کہ آپ کی کمپنی سے ہم اور آپ کو دیکھنے سے، آپ کے دیدار سے ہم محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ان کی تسلی کا سامان کر دیا. لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ ذہن میں رکھے کہ یہاں پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. یعنی کہ پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. یعنی یہ میرا ایک میسیج بھی ہم نے بنا کے بھیجا ہوا ہے گروپس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کون کون سے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے حدیث میں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اور یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں. اور پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں کوئی فضل مل جائے تو پھر کہتے ہیں کہ گویا تم ان میں سے دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. یہ اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے، اور یہ جو بچاؤ کا کہا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر جو ویپنز ہیں، یہ جو اپنے جو ڈیفینڈ کرنے کی جو چیزیں جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے کے رکھو. اور پھر یہ منافقین کا ذکر ہے کہ وہ ویسے تو وہ حجتیں کرتے ہیں، ان کو وہ جہاد میں جانے سے، قتال میں جانے سے گریز کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، وہ جانا نہیں چاہتے. اور پھر جب ہوتا کیا کہ جب مسلمانوں کو اگر تو مال غنیمت ملتا ہے، وکٹری ملتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی کامیابی مل جاتی. اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے ہوا ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے. یعنی کہ یہ منافقین ہپوکریٹس کی یہ سوچیں تھیں. اگلی آیت میں ہے پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت ثواب عطا فرمائیں گے. بھلا کیا وجہ ہے
پہلے اس آیت کی ذرا ڈیٹیل لے لیتے ہیں. پہلی والی کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں. تو اس سے مراد جو ہے منافقین اور کافرین ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ کے، یعنی آخرت کو پس پش ڈال دیا اور دنیا ہی ان کے لیے مقدم ہے اور دنیا کو انہوں نے خرید لیا. تو مومنوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا خریدی ہے، یعنی تھوڑے سے دنیا کے مال کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے انہوں نے آخرت کا خیال نہیں کیا. اگلی آیت ہے، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان جو کمزور مرد ہیں، عورتیں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے جو خود اپنے پاس سے حمایتی اور کوئی مددگار دے دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی ہماری مدد کرنے والا دے. دیکھیں یہ کیسے خوبصورت الفاظ میں دلیل اللہ نے، یہ دیکھیں یہ جو ایموشنز ہیں جو مسلمانوں کے جو جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر. یہ بھی مومنوں کو ایک طرح سے ترغیب دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو جہاد سے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں دینے سے گریز نہ کرو، کہ پیچھے تو اللہ نے بتایا کہ شہید کو تو ایک تو میں اجر ہی بہت دے رہا ہوں، اس کا تو وہ اجر دوسرے کے ساتھ تو ملتا ہی نہیں ہے، جو کہ عام جس کی موت طبعی موت آ رہی ہے، جس کو نیچرل طریقے سے وہ جا رہا ہے اس دنیا سے، تو وہ تو اس کا شہید کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو ظالموں کی جو بستیوں میں جو مرد پھنسے ہوئے ہیں، جو کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور آج بھی ہمیں ایسے دیکھنے کو حالات ملتے ہیں نا، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں آج بھی ایسے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے کیا نہیں نکلو گے، یعنی کہ تمہیں نکلنا ہے، اپنے آپ کی سروائیول کے لیے بھی نکلنا ہے اور دوسروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی نکلنا ہے، دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی نکلنا ہے. یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے. اور آپ کو میں بتاتی ہوں چلی یہاں پہ کہ جہاد کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی قتال کی جو ہے ٹو ٹائپس ہیں. نمبر ایک، دین کی نشر و اشاعت، یعنی دین کو سپریڈ کرنے کے لیے، دین کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے، دین کو اللہ کے دین کو وہاں پہ کرنے کے لیے، کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے بھی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر نمبر دو، دوسری قسم کا جہاد ہے کہ جو مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کسی طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں اور کفار میں گھرے ہوئے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں پہ، یعنی کہ دوسرے تمام، یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں. تو آج کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی کہ جو مومن ہے وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اور دونوں کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان میں بڑا گریٹ ڈفرنس ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہ جو مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کو اللہ غلبہ دیتا ہے کافر پہ. ایک مومن 2 کافروں پر غلبہ پاتا ہے میدان جنگ میں. بس تم شیطانوں کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ یہ شیطانی ہیلا سخت کمزور ہے. یعنی کہ یہاں پہ بھی وہی ایک پھر سے ان کی موریلٹی کو بڑھایا جا رہا ہے مسلمانوں کی، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کی جو پلاننگز ہیں، ان کے جو پلاٹس ہیں، ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، وہ بڑی ویک ہیں تمہارے خلاف، کیونکہ یہ اللہ پہ بلیو نہیں کر رہے. وہ تو اللہ نے بتا دینا شرک کرتے ہیں. تو تم ان کی حرکتوں سے مت ڈرو، اور یہ شیطان کے ساتھی ہیں، یعنی کہ یہ تو سیٹن کی ساری پلاننگز ہیں. تو تم جو ہو تم اللہ کی راہ میں لڑو. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر انہیں جب جنگ کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا. اچھا جی، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں. اس آیت کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ میں مسلمان چونکہ تعداد میں ان کے نمبرز بھی کم تھے، ان کے پاس سورسز بھی نہیں تھے، ان کی اسٹرینتھ بھی نہیں تھی، تو پھر کیا تھا کہ ان کو اللہ نے لڑنے سے منع کیا تھا، ان کے قتال سے منع کیا گیا تھا کہ نہیں لڑنا ان سے، کافروں سے. بہت ہی تھوڑی سی تعداد میں تھے مسلمان. پھر کیا، یعنی مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی
کہ وہ جنگ کریں کافروں سے، لیکن اللہ نے اس کو روک رکھا تھا، اور اللہ نے کہا تم بس یہ دوسرے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، ان کو ادا کرو، یعنی نماز، زکوٰۃ اور یہ دیگر عبادات پر عمل کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جو ربط ہے نا، جو تعلق مضبوط ہوتا جائے۔ اور جیسے پھر وہ یعنی اس میں یعنی کہ جیسے پھر وہ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہوگی، نمبرز بھی بڑھ گئے، تعداد ان کی زیادہ ہوگی، تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم جہاد جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ اب ہوا کیا کہ بعض لوگوں نے پھر اس میں کمزوری اور پس ہمت، مطلب اپنی کم ہمتی کا اظہار کیا کہ اب یہ جہاد کی آیت تھوڑی اللہ ہم پہ فرض کر دیا ہے، تو کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ دینے، یعنی کہ ہمیں تھوڑی سی زندگی اور دی جاتی۔ آپ پھر آگے آیت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، یعنی کہ جو دنیا کا نفع ہے وہ بہت کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم یعنی کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ یعنی وہ یہ بات چاہتے تھے کہ تھوڑی ہمیں مہلت اور دی جاتی، تو اس میں یہ نہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یعنی کمزور مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے، یعنی یہ ان کا جو خوف تھا نا، بعض مسلمانوں کا یہ خوف طبعی تھا، یعنی وہ تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہیں کر رہے تھے اس چیز سے، لیکن ان کو جو نیچرل فیئر ہوتا ہے نا، وہ ان کو ایک خوف تھا جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، اور جیسے اگلی آیت میں بھی آئے گا، اور ان سے یہ سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی تو فائدے بس چند روز ہیں، اور آخرت جو ہے جو تمہیں ملے گی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے۔ پھر ہے، اور دیکھو تمہیں موت، یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر پکڑے گی، تو چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب نہیں، یہاں پہ ایک نیا ٹاپک ہے